السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی میں، کام میں، آفس میں ہمیں ذہنی دباؤ کا، پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، اور ہم یوں مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا بیلنس اور توازن کھو دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری زندگی میں بار بار ہوتا رہتا ہے۔ تو آئیے ہم اس مایوسی کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی پیدا کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی، وہ بھی بیکار نہیں ہے، اور آج ہم اسی چونٹی سے اپنے مایوسی کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ریسرچ کہتی ہے کہ اس دنیا میں 11,000 قسموں کی چونٹیاں پائی جاتی ہیں، جن کے لاکھوں اور کروڑوں گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ شہد کے مکھی کے لیے ایک رانی مکھی ہوتی ہے، لیکن چونٹیوں میں نہ رانی ہوتی ہے اور نہ راجا ہوتا ہے، بلکہ چونٹیوں کے گروہ کا ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جانتا ہے، اور وہ خلوصیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام بھی دیتا ہے۔ چونٹیوں میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتی، وہ کبھی ہمت نہیں ہارتی۔ اگر چونٹیاں کسی کام میں کوشش کرتی ہے اور وہ پھر اس کام میں ناکام ہوتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ سے کوشش کرتی ہے، پھر وہ ناکام ہوتی ہے، پھر تیسری مرتبہ کوشش کرتی ہے، پھر وہ ناکام ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اسے کسی کام میں کامیاب ہونے کے لیے 100 مرتبہ بھی کوشش کرنی پڑے، پھر بھی وہ کبھی ہار نہیں مانتی، ہمت نہیں ہارتی، جب تک کہ وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور میری بہن، ہمیں بھی اپنے اندر یہ خصوصیات لانی پڑے گی، ہمیں مایوسی سے بچنا پڑے گا۔ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں جبکہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں جب وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے؟ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں جبکہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے؟ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں جبکہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے مانگو میں تمہیں دوں گا؟ ہم مایوسی سے بچیں، بلکہ کوشش میں لگے رہیں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور مثل تو مشہور ہے، من جد وجد، جس نے کوشش کیا اس نے پایا، ومن قرع الباب ولج ولج، اور جس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بار بار کھٹکھٹایا اور پھر وہ وہیں کھڑا رہا، تو وہ ضرور ایک دن اندر داخل ہوگا۔ ہم کسی کام میں ہمت نہ ہاریں۔ اور دوسری بڑی خصوصیت جو چونٹیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ اخلاص اور محنت۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ چونٹیوں کے اندر راجا یا رانی کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اور اسے باخلاص انجام بھی دیتی ہے۔ ان میں دھوکہ، فریب، جھوٹ اور دغابازی نہیں ہوتی۔ وہ مکمل خلوصیت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو اور فرائض کو انجام دیتی ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو کامیابی کے لیے چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، محنت اور خلوصیت ضروری ہے۔ اور تیسری بڑی خصوصیت جو چونٹیوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے اجتماعیت اور پلاننگ۔ وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ کام کرتی ہے، وہ تنہا تنہا کسی کام کو انجام نہیں دیتے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اجتماعیت کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہمیں بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپسی چھوٹے موٹے جھگڑے کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ چونٹیوں کے اندر چوتھی بڑی خصوصیت جو پائی جاتی ہے وہ ہے قربانی، اپنے فائدے کو چھوڑ کر دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔ سائنسداں کہتی ہیں کہ بہت سی بار چونٹیاں دوسرے چونٹیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی جان تک کھو بیٹھتی ہیں۔ اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر قربانی کا اور ایثار کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ اے میرے بھائی، اگر ہمارے اندر مایوسی ہو، ہم ہمت ہار جاتے ہوں، اگر ہمارے اندر خلوصیت نہ ہو، اگر ہمارے اندر محنت نہ ہو، اگر ہمارے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ نہ ہو، اور ہمارے اندر اجتماعیت اور پلاننگ نہ ہو، تو پھر کتنا عجیب ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی جو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، ان کے اندر یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ تمام خوبیاں نہیں پائی جاتی۔ میرے بھائی اور میری بہن، میں اس وقت آپ کو 2 فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ پہلی فکر تو یہ کہ ہم سب سے پہلے ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔
ہم مایوسی سے بچیں، ہم ہمت نہ ہاریں، ہمارے اندر خلوصیت اور محنت ہو، ہمارے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ ہو، ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں اور ہمارے اندر اجتماعیت اور پلاننگ ہو۔ اور دوسری فکر یہ کہ آخر وہ کون ذات ہے جس نے چوٹی کو ان تمام صفات کے ساتھ پیدا کیا؟ آخر کوئی ہے یا سب خود بخود ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر ان تمام صفات کا پایا جانا کسی خالق کی گواہی دیتا ہے۔ اور ہم اس بات کو بھی سوچیں کہ آخر وہ کیسا ہے جس نے اس چھوٹی چھوٹی مخلوق کے اندر ان تمام صفات کو فٹ کر کے رکھا ہے، تو پھر وہ کس شان والا ہوگا، وہ کیسی قدرت والا ہوگا، وہ کن خوبیوں کا مالک ہوگا۔ اور میرا رب کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم 2 لوگ مل کر سرگوشی کرتے ہو تو ان میں سے تیسرا میں ہوتا ہوں، اور اگر تم 3 لوگ مل کر سرگوشی کرتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور اگر 4 لوگ مل کر تم سرگوشی کرتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں۔ وہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے لیکن ہم ہی دور بھاگتے ہیں۔ سو آئیے ہم اپنے رب کو اپنا دوست بناتے ہیں۔